بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخوار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اس جنگل میں ہر قسم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہ جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھل کود اور گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ خونخوار شیر نے ان تمام جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، ہر وقت ان کی گھات میں رہتا تھا۔ کوئی دن نہ جاتا تھا جب کہ وہ کسی نہ کسی جانور کو اپنی خوراک بنا لیتا تھا۔ غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگر اسی طرح ہی لیل و نہار گزرتے رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور پھر ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، جاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں۔ ہم ہر روز وقت مقررہ پر آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے۔ آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہماری صرف اتنی التجا ہے کہ آپ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں تاکہ ہم جنگل میں بے خوف و خطر گھوم پھر سکیں۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش پھر توکل ہمارا خاصہ ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں ان سے کام لوں گا، میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں؟ الغرض خونخوار شیر سے انہوں نے عہد کیا کہ اس قول و قرار میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور وقت مقررہ پر آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا، آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں۔ کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی۔ اس معاہدے کے بعد تمام جانور روزانہ ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے۔ تمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا وہ بلا حیل و حجت شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس معاہدے پر کافی عرصہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے۔ چونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، اس لیے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرگوش کے نام قرعہ نکل آیا۔ جب یہ ساغر خرگوش کے پاس آیا تو اس نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں؟ دوسرے جانوروں نے جب خرگوش کے یہ تیور دیکھے تو انہوں نے کہا، ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو ہم کو رسوا نہ کر ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، دوستو، مجھے مہلت دو کہ شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تدبیر کروں تاکہ ہم اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جائیں۔ دوسرے جانوروں نے کہا، اے گدھے، ہماری بات مان جا، تو اپنی قدر پہچان، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ خرگوش نے کہا، خدا چونٹی سے ہاتھی مروا سکتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، دوستو، مجھے خدا نے الہام کیا ہے، مجھ جیسے کمزور کے ذہن میں ایک رائے آ گئی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کون سی بات آئی ہے؟ ہمیں بھی اس سے آگاہ کر۔ مشورہ کر لینا عقل مندی ہے، اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، راز برسر عام کھولنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تین چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہیے: ذہاب، سفر، ذہب، سونا یعنی مال و دولت، اور مذہب، منزل۔ یہاں مذہب سے مراد منزل لی گئی ہے، اس سے یہاں دین مراد لینا مناسب نہیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے دشمن اور مخالف بہت ہوتے ہیں۔ خرگوش گھر بیٹھا رہا اور وقت مقررہ سے تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا۔ شیر کو جب وقت مقررہ پر خوراک نہ ملی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا کہ افسوس میں ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ نااہل حکمران جب موقع محل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اس بے وقوفی کے سبب پریشانی اٹھاتا ہے۔ شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا۔ اس نے دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو شیر نے غرا کر کہا، اے کمینے نابکار، تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ خرگوش نے دست بستہ عرض کیا کہ
اے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ اے جنگل کے بادشاہ، تم پر ہم سب جانور قربان۔ آج میں اور میرا ایک بھائی خوانے شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں آ گھیرا۔ اس نے ہم دونوں کو لقمہ تر بنانا چاہا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ میں ہوں، تمہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے ساتھی کو، جو مجھ سے زیادہ خوبرو اور صحت مند تھا، اسے پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر بھاگ آیا۔ میں نے اس سے کہا، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر لوں اور اسے تیرے متعلق آگاہ کر دوں۔ اے بادشاہ سلامت، آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر تو معمول کے مطابق روزانہ چاہتا ہے تو پہلے ہمارا یہ راستہ صاف کرو۔ خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر کا خون کھول اٹھا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، وہ کون ہے جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟ میں جب تک اس کا کام نہ کر لوں گا کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل اور مجھے اس ناہمکار کا پتہ دے۔ خرگوش رہبر کی طرح اس کے آگے آیا تاکہ اسے اپنے جال کی طرف لے کر جا سکے۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجیب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو جال سمجھ، اگرچہ وہ تیرے حق میں بہتر ہی کہہ رہا ہو۔ اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر دے، اور اگر تجھ پر مہربانی کرے تو قہر سمجھ۔ خرگوش بڑے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ شیر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک شکستہ کنویں کے قریب وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے للکار کر کہا، آگے بڑھ، پیچھے قدم کیوں ہٹاتا ہے؟ خرگوش نے کہا، سرکار، میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، میری روح کانپ رہی اور دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کنویں میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی کنویں میں لے گیا ہے۔ اس خوف سے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور، اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اٹھا لیں تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا اور اس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچے۔ شیر نے خرگوش کو اپنی بغل میں لیے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے کھڑا ہے۔ جب قضا آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے غضبناک ہو کر آؤ دیکھا نہ تاؤ خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ خرگوش نے جب یقین کر لیا کہ اب اس کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ کنویں کے اندر ہی مر جائے گا، تو فرتے مسرت سے کلا بازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دے دی ہے۔ دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا اور جب قضا و قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دیا، تمام جانوروں نے خرگوش کو اس کی عقل مندی پر داد دی۔ جانوروں نے کہا کہ تو آسمانی فرشتہ ہے یا پری، یا تو پھر نر شیروں کا ملک الموت ہے، تجھے یہ تدبیر کیسے سوجھی؟ تو نے اس ظالم کو کیسے ہلاک کیا؟ خرگوش کہنے لگا، اے دوستوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ اس ظالم سے عہدہ برا ہوتا۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھ کو عقل اور حوصلہ سمجھ عطا کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ساتھیوں، ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالا لیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس کی فکر کرو، باطن کے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کام نہیں۔ صفے پچھاڑنے والا شیر بننا تو آسان ہے، لیکن حقیقی شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور اسے شکست دے۔ بے شک